ابتدائی زمانے میں جو حضرات ایمان لائے تھے صحابہ اکرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، سفر میں جا رہے تھے کہ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، رک گئے، تو ایک ایسے صحابی بھی تھے، ایک ایسے مومن تھے کہ ان کے پاس ایک رسی تھی، اور وہ اس رسی کو لے کر اپنی رسی کو اپنے ساتھ رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ دوسرے حضرات جو اور تھے، نئے ایمان لانے والے تھے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ان کی رسی ہم چھین لیں گے، چھپا دیں گے، یہ جب جائیں گے تو پریشان ہو جائیں۔ جیسے لوگ ایک دوسرے کو دوستانہ تعلقات میں ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، دوستی میں سب چلتا ہے، کس کو بھی تکلیف دی جا سکتی ہے، ستایا جا سکتا ہے، یہ سمجھ کر لوگ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، پچھلے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ابتدائی زمانے میں جب یہ صحابہ اکرام نے ایسا کیا تو ایک شخص نے ان کی رسی لے لی، چھپانا چاہتے تھے کہ وہ اچانک بیدار ہو گئے اور اپنی رسی نہ پا کر ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یربع مسلما، چونکہ وہاں سب مسلمان تھے اس لیے مسلمان کہا، تو معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کسی مسلمان کو ڈرائے، ڈرانا، دھمکانا، خوف دلانا ایمان والے کو زیب ہی نہیں دیتا۔ مسلمان ہو اور کسی کو ڈرائے، ڈرانے کا کام تو شیطان کا ہے، دھمکانے کا کام تو غنڈے کا ہے، پریشان کرنے کا کام تو چوروں کا ہے، مسلمان یہ کب سے کرنے لگا ہے؟ اس لیے سرکار یہاں مسلم کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور لوگوں کو ڈراتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ تم خود کو مسلمان کہتے ہو اور لوگوں کا مال چھینتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ کیا تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق ہے؟ لا یحل لمسلم، حلال ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، دھمکائے۔ ایک شخص کی رسی لے لی گئی، رسی کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ کوئی بڑی قیمت والی چیز نہیں ہے، لیکن ایک رسی لی گئی جو بر وقت ان کے کام آتی تھی، اس پر بھی وہ بھی مذاق کے طور پر لی گئی تھی، چھین نہیں لی گئی تھی، کچھ دیر پریشان کرنے کے لیے لی گئی تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب غور کیا جائے کہ جو لوگ کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، زمین چھین لیتے ہیں، زبردستی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈرانے دھمکانے کے ہتھیار سامنے رکھ کے قیمت لگاتے ہیں، وہ بیچنا نہیں چاہتا مگر یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں، کوئی آدمی اپنا گھر نہیں بیچنا چاہتا، اپنی ملگی نہیں بیچنا چاہتا، یہ جناب زبردستی آ دھبکتے ہیں اور بولتے ہیں نا میں خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا بات ہے؟ کس نے اجازت دی؟ دین اسلام میں خریدنے بیچنے کے لیے اجازت ضروری ہے، جس کی شے ہے وہ بھی راضی ہو، جو بیچتا ہے خریدنا چاہتا ہے وہ بھی راضی ہو۔ خریدنے والا تو راضی ہے، بیچنے والا راضی نہیں ہے، تو وہ بیچنا ہوا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ قبضہ ہوا۔ وہ پیسے دے گا تو بھی قبضہ ہے، قیمت ادا کرے گا تو بھی وہ قبضہ ہی ہے، کیونکہ بیچنے والا راضی نہیں ہے۔ اس طریقے سے لوگ ناحق لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر جا رہے ہیں، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ظلم ہے۔ ظالموں کو بڑا سخت مقابلہ کرنا ہوگا میدان محشر میں، قبر میں، پتہ چلے گا کہ کیسی کیسی سزائیں ظالموں کو دی جاتی ہیں۔ حاضرین کرام، یہ ایک حدیث پاک ہے، اس سے محض پریشان کرنے کے لیے مذاق کے طور پر بھی کیوں نہ ہو ایک معمولی رسی بھی لی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں جنہوں نے لوگوں کے کروں زمینیں ہڑپ کر گئے، جنہوں نے لوگوں کا حق مار لیا، جنہوں نے لوگوں کے مکانات کو کھا گئے، جو لوگوں کے جیب کترتے ہیں، جو لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہیں، ڈرانے کے لیے غنڈے بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیسے معاف کیا جائے گا؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہم کو تعلیم دیتا ہے، اور آج امت مسلمہ اس قسم کی تعلیم کو بھول گئی ہے، یاد ہی نہیں ہے، ظلم کا سبق یاد نہیں ہے، سب یاد ہے، کھانے کا سبق یاد ہے، دعوتوں کا سبق یاد ہے، میٹھا کھانا سنت ہونے کا سبق یاد ہے، ایک دوسرے سے ملنا اور ملاقاتیں کرنا
یہ بھی جو ہے ایک نیک کام ہے، یہ سبق بھی یاد ہے، سارے سبق یاد ہے مگر ظلم کا سبق بھول گئے۔ اسلام ہم کو یہ بھی سبق دیتا ہے کہ ظالم نہ بنو۔